مارگلا بھوپال کا شہزادہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان گزشتہ سے پیوستہ پارٹ 2۔ میں سینٹریفیوج سسٹم آنکھ چرا کر کسی ملک پہنچا سکتا تھا، اور پھر یہ کہ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی اتنی چھوٹی سی چیز بھی نہیں تھی کہ میں نے جا کر کسی کی جیب میں ڈال دی ہو۔ میری موت کے بعد بھی میرے ساتھ کام کرنے والے گواہی دیں گے کہ میں بے قصور تھا۔ پاکستان کو ایٹمی حکومت بنایا، بس یہی میرا جرم تھا۔ پرویز مشرف کا بس چلتا تو مجھے امریکہ کے حوالے کر دیتا۔ میں جب بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات کرتا یا ان سے فون پر بات ہوتی، وہ اس بات کا گلہ کرتے کہ وہ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں اور نہ ہی مر سکتے ہیں۔ مجھ سے ایک آزاد شخص کے طور پر زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ وہ کسی سے مل سکتے تھے اور نہ ہی کسی کو ان سے ملنے کی اجازت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر خان سے کسی نہ کسی بہانے ملنے کی کوشش کی جائے تو اس شخص کو ہل روڈ پر روک لیا جاتا تھا۔ جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہو یا اس پر اخبار نویس ہونے کا شک، اسے ڈاکٹر خان کی رہائش کے قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے میری 3-4 ملاقاتیں ان کے گھر میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح 2-3 ملاقاتیں ان کے دفتر میں ہوئی ہیں۔ البتہ یوم تکبیر ہو یا سالگرہ پر بھجوائے جانے والے پھول ان تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی تھی۔ میں نے ان کے اعزاز میں راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب میں پہلی تقریب پذیرائی منعقد کی۔ اس کے بعد بھی مزید 3-4 تقاریب منعقد کی، جن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب پوری زندگی حکمرانوں کے طرز عمل پر نالاں رہے۔ پرویز مشرف کے دور میں انہیں امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا، لیکن قومی سلامتی کے اداروں نے انہیں امریکہ کے حوالے نہیں کرنے دیا۔ پرویز مشرف نے ان کے تمام اعزازات واپس لینے کا اعلان تو کیا، لیکن یہ اعزازات ان کے پاس ہی رہے۔ مختلف حکومتوں میں شامل لوگ ڈاکٹر خان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے عزت افزائی سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 18 سال قید تنہائی کی اذیت برداشت کی۔ جب ان پر غداری کا الزام عائد کیا گیا تو انہوں نے برملا یہ بات کہی کہ میرا تعلق بھوپال سے ہے، جہاں کبھی کوئی غدار پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قادیانی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شدید علالت کے بارے میں فیس بک پر پوسٹ پیغام ریکارڈ کرایا اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہیں۔ وہ 22 روز سے صحت یاب ہو کر گھر آ گئے تھے، لیکن 10 اکتوبر 2021 کی صبح کو خون کی قحط آئی، جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت کا سرکاری طور پر اعلان ہوا، ان کی رہائش کا جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تاکہ لوگ ان کے گھر تک نہ پہنچ سکیں۔ فیصل مسجد کی احاطہ میں ان کا مزار تو نہ بنا، H8 قبرستان میں ان کی قبر پر پھول چڑھانے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اہلیہ ہینی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے شوہر کو آخری وقت تک اکیلے نہیں چھوڑا اور پاکستان کی شہریت اختیار کر لی اور مشکل وقت میں ایک بہادر بیوی کی طرح ساتھ دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہینی جیسی بیوی نہ ملتی تو ممکن ہے وہ بہت جلد ہمت ہار جاتے اور وہ آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کے احساسوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے والوں کو اب مایوسی ہوگی۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 گھر چھوڑے ہیں۔ 207 ہل سائڈ روڈ پر ہے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی قید میں گزاری ہے۔ دوسرا مکان بنی گالہ میں ہے، جہاں وہ منتقل نہیں ہو سکے۔ یہ مکان ان کی بڑی صاحبزادی ڈاکٹر بینا خان نے کو گفٹ کر دیا تھا، جو ان کی اکلوتی بیٹی تابندہ خان کے زیر استعمال ہے۔ البتہ اس ملک کے حکمران بنی گالہ مکین بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندان سے ایک زندہ اور جیتی جاگتی آواز تھی۔ جب بھی بات کرتے ان کا مورال بلند ہوتا۔ 28 مئی 1998 کو ہونے والے ایٹمی دھماکوں سے ایک روز قبل انہوں نے میرے اور سینئر صحافی سہیل عبد الناصر سے ملاقات کی
انہوں نے اس بات کا گلہ کیا کہ ان کو ایٹمی دھماکوں کے مقام چاگی پہاڑ پر تک پہنچنے کے لیے کوئی ہوائی جہاز فراہم نہیں کیا جا رہا، کیونکہ کچھ لوگ ان سے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چھیننا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کی عسکری قیادت نے ان کے لیے کوئٹہ پہنچنے کے لیے خصوصی جہاز فراہم کر دیا۔ اس روز میں اور سہیل عبد الناصر نے 28 مئی 1998 کو ہونے والے ایٹمی دھماکوں کی خبر فائل کی، جو میرے صحافتی کیریئر میں ایک کریڈٹ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر ہر شخص نے ان کی ملک کو ایٹمی قوت بندی کردار کا اعتراف کیا ہے، جو ان کے میٹرولوجسٹ ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے بھی ان کی ایٹمی قوت کے لیے خدمات کو سراہا ہے۔ فیض آباد انٹرچینج میں چاگی پہاڑ کا ماڈل نصب تھا، جسے باوجود ہٹا کر F9 پارک منتقل کر دیا گیا۔ اب تو یوم تکبیر پر بھی کوئی بڑی تقریب منعقد نہیں ہوتی۔ میرا ڈاکٹر خان سے اکثر فون پر رابطہ رہتا تھا، وہ ان سے ٹیلی فون پر ہی انٹرویو لے لیتا تھا۔ میں نے ان کی زندگی کا آخری انٹرویو بھی واٹس ایپ پر لیا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ BBC کے نمائندے نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس کی خوب خبر لی گئی۔ فرانس کے سفارتکار نے بھی سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئٹہ پلانٹ تک رسائی کی کوشش کی تو سیکورٹی پر مامور جوانوں نے ان کی خوب ٹکائی کی۔ اگلے روز اس نے ضیاء الحق سے نامناسب سلوک کی شکایت کی تو انہوں نے ان سے کہا، آپ ہمیں پیشگی بتا دیتے تو ہم آپ کی خوب خدمت مدارت بھی کرتے۔ پھر کسی غیر ملکی کو کوئٹہ کا رخ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر خان نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ انہوں نے ضیاء الحق کے اقتدار میں 6 سال کے اندر پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ کے پیش نظر کسی حکمران کو دھماکہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس بات کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، جنہوں نے امریکی صدر بل کلنٹن کی 5 ٹیلی فون کالز اور 500 ارب ڈالرز کی پیشکش کو نظر انداز کر کے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ذوالفقار بھٹو سے ملاقات میں مطلوبہ کارخانے لگانے کا کہہ کر ہالینڈ چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی پر کارخانے لگ گئے، پھر ایٹمی پلانٹ کے لیے جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا۔ چاگی کے پہاڑ میں جو ایٹمی دھماکوں کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ہی سرنگ بنائی گئی تھی، جسے ڈانپ دیا گیا تھا، مجھے چاگی پہاڑ بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں وہاں سے پہاڑ کا وہ ٹکڑا بھی اٹھا لایا جو دھماکے کے وقت پہاڑ سے ٹوٹ کر گرے تھے، جو ایٹمی توانائی کمیشن نے ہمیں محفوظ بنا کر دے دیا۔ میں جب بھی ہل روڈز سے گزرتا ہوں تو میری نظریں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تلاش کرتی ہیں۔ اب وہاں پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو نہیں، لیکن ان کا پاکستان کو دیا ہوا تحفہ اس کے استحکام اور سلامتی کا ضامن رہے۔